من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على النبی الأمی القرشی الہاشمی الأطہی رسولنا الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ایک صلوات بھیجے بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جن آیات کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی سورہ بقرہ کی 11ویں اور 12ویں آیت، جس میں ایک پیغام ہے پروردگار عالم کی طرف سے نہ صرف مومنین کے لیے بلکہ عالم بشریت کے لیے، اور آج کی مجلسوں کے منسوب ہے سفر امام حسین علیہ السلام سے، آپ کی شہر مدینہ سے روانگی مکے کی جانب اور اس کے بعد کربلا اور پھر قیام کربلا، جو بلا شک دین اسلام کے سب سے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ اور دین اسلام کو مضبوطی دینے والا سب سے بڑا قیام رہا تاریخ میں۔ آیت جس جانب اشارہ کر رہی ہے، میں صرف ایک شاید پیغام پہنچانا چاہوں گا آپ کی خدمت میں آج کی مجلس کے حوالے سے۔ دیکھیں کس حد تک خدا توفیق دیتا ہے اس بات کی۔ آیت اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہوتے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے اے پیغمبر تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، تو اے پیغمبر چاہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ تو گفتگو کفار کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور پھر پروردگار عالم کچھ آیتوں کے بعد اشارہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ انما نحن مصلحون۔ وہ ایک مثل مشہور ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو وہ یہ نہیں کہتے کہ پروردگار عالم یا اگر پیغمبر اسلام یا ایک کوئی بھی انسان اگر ان فساد پھیلانے والوں سے یہ کہتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان سے کہو یہ بات تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہوگا ان کا کہ ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو جو مفسد ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مفسد نہیں ہیں، ہم مصلح ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جو مفسد ہے وہ لوگوں کے سامنے اس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ ہم مفسد نہیں ہے۔ کون یہ کہے گا کہ ہم مفسد ہیں؟ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اور آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ فساد پیدا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جب تم تاریخ کے آئینے میں دیکھو یا
موجودہ زمانے میں دیکھو. میں نے کیوں کہا کہ ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ واقعی کربلا دیکھیے. ایک سوال ہے پر محمد ہاتھ میں پکڑ لیں گے ہم. ایسے بھی مجلس پڑھی، ہاتھ میں پکڑ کے بھی پڑھی، ایسی بات نہیں ہے. سہیل صاحب تھے وہاں پر شاید. ادھر صحیح ہے، ادھر صحیح ہے. نعرہ حیدری. تو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہتے کہ آج امام حسین کے قیام کا آغاز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا درسگاہ زندگی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا ہم کو بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، عبادت کیا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو کربلا کو صرف تاریخ بنا کر پیش کر دینا اور ایصال ثواب کر دینا یہ کافی نہیں ہے. کہ جو صاحب چلے گئے وہ اتنے بڑے گناہگار تھے کہ بغیر ذکر حسین کا ثواب بھیجے ان کی تو مغفرت ہونے والی نہیں ہے. ویسے تو حقیقتاً نہیں ہوتی کسی کی بھی. شاید خدا امام حسین کے صدقے میں ہم کو بخشتا ہے، مولا کائنات کے صدقے میں ہم کو بخشتا ہے. لیکن کم از کم جب دنیا میں زندہ ہیں تو جو کربلا کا پیغام ہے اس کو صرف تاریخ کے عنوان سے سن لینا اور یہ سوچ لینا کہ اپنے مردوں کو ثواب پہنچا دیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے اور اس مجلس کے ثواب بخش دیں گے، اپنے والدین کے لیے مجلس میں تبرک بانٹ دیں گے، اچھی چیزیں ہیں لیکن ہدف نہیں ہے. بالکل ویسے ہی ہے کہ پروردگار عالم نے، پتہ نہیں یہ بات میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ نہیں، پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہدایت کے لیے، لیکن اگر ہمارے گھروں میں تمام چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ محفوظ ہے اس معنی میں کہ جیسا تھا ویسا آج ہے اور آج سے 10 سال بھی رہے گا تو وہ صرف قرآن ہے. کیونکہ کبھی کھلتا نہیں. البتہ میں آپ حضرات کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ کبھی کھلتا نہیں. شادی میں ملا تھا، مرنے پہ نکلے گا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو قرآن کتاب ہدایت دی، ہم نے اس کو ایک خوبصورت سی جزدان میں بنا کر ایک روپوش چڑھا کر اس کو رکھ دیا. ویسے ہی کربلا صرف تاریخ نہیں ہے، کربلا تفسیر قرآن ہے. اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ہم یہ نہیں جان پا رہے ہیں کہ جب پروردگار عالم کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، جب پروردگار عالم کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کربلا میں دیکھو. تو کربلا تفسیر قرآن ہے. اور جس طرح سے قرآن صرف گھر میں سجا کر رکھنے والی چیز نہیں، ویسے کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے. شہید مطہری یہ فرماتے تھے کہ آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ ہم کربلا کو دور حاضر کے اعتبار سے سمجھیں. اور جب میں مقایسہ کر ہی رہا ہوں اور کربلا کو قرآن سے ملا ہی رہا ہوں تو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ قرآن صرف 1400 سال پہلے کے لیے معجزہ نہیں تھا، 1400 سال پہلے کے لیے کتاب ہدایت نہیں تھا. قرآن 1400 سال پہلے بھی کتاب ہدایت تھا، آج بھی ہے اور تابد رہے گا. ویسے ہی کربلا 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی. بات پہنچا بلکہ اس زمانے کے لیے بھی تھی، کیونکہ جس طرح سے قرآن معجزہ ہے ویسے ہی حسین کا کام معجزہ ہے، ویسے ہی حسین معجزہ ہے. تو ضروری ہے کہ ہم کربلا کو آج کے زمانے کے اعتبار سے سمجھیں. اگر ہم آج کے اعتبار سے کربلا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور صرف ایک تاریخی واقعہ بنا کر اپنی آنے والی نسلوں کو سنا دے رہے ہیں، ان تک پہنچا دے رہے ہیں کہ امام حسین نے کیا کیا قربانیاں دی، کربلا میں کیا کیا پیش آیا، کیسے قتل ہوئے، تو وہ ایک تاریخی رخدات تو ہو سکتی ہے لیکن دین اسلام کو بچانے والا قیام نہیں ہو سکتا. جبکہ کربلا 1400 سال پہلے بھی دین اسلام کو محفوظ رکھے ہوئے تھا، آج بھی رکھے ہوئے ہے اور آنے والے وقت میں بھی رکھے ہوئے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کربلا آج ہم سے کیا چاہتی ہے.
اگر ہم یہ سمجھ سکے تو. خدا کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو تم سے یہ کہیں گے ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے، در حالی کہ وہ فاسد ہیں، در حالی کہ وہ فاسد ہیں. اور اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کل مدینے سے رخصت ہونے والے ہیں، تو امام حسین کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ جب قیام شروع کیا تو سب سے پہلے الفاظ امام کے کیا تھے؟ تاریخ میں کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلے خطبوں میں سے، سب سے پہلے مکتوبات میں سے جو امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلتے ہیں تو جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے جس میں فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمہ بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی. دیکھو میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ اشرا ہوں. اشرا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جا طلب ہوں، مقام و منصب چاہتا ہوں، نہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ کس لیے نکل رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح، اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اصلاح کے لیے. تو گویا 1400 سال پہلے اگر آپ تصور کیجئے جب حسین نکل رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور اس کے مقابلے میں یقیناً وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم بھی مصلح ہیں، در حالی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مصلح نہیں ہے بلکہ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو معلوم نہیں ہے. تو کربلا، قیام حسین، روانگی امام حسین علیہ السلام ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہر دور میں تم کو بہت سی ایسی تحریکیں ملیں گی کہ ہر تحریک یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم مصلح ہیں. دوسری تحریک کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا کہ ہم مصلح ہیں. تیسری تحریک کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا ہم مصلح ہیں. لیکن کمال انسانیت یہ ہے، اگر تم کربلا کو پڑھتے ہو، اگر حسین کو مانتے ہو، اگر حسین کے ماننے والے ہو، تو پھر تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اس میں سے یہ شناخت کر سکو کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد کرنے والا کون. اور قابل غور بات ہے عزیزان محترم کہ امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے کہ اپنا کو مصلح کہیں بہت سی چیزوں کی نفی کرتے ہیں. میں جاہ طلب نہیں ہوں، میں حکومت طلب نہیں ہوں، میں فساد پیدا کرنے والا نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ میں مصلح تھا. کیا وجہ ہوئی؟ البتہ یہ مظلومیہ حسین ہے کہ حسین جیسی شخصیت کو پیغمبر اسلام کی وفات کے 50 سال بعد، تقریباً 52 سال کے بعد یہ کہنا پڑ رہا ہے. ابھی وہ افراد زندہ ہیں جنہوں نے امام حسین کو پیغمبر اسلام کی گود میں دیکھا. ابھی وہ راویان حدیث زندہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حسین منی وانا من حسین. ابھی وہ افراد زندہ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و صفیۃ النجات. پھر تاریخ ایک ایسے مقام پر لے آئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھو میں نہ ظالم ہوں، نہ مفسد ہوں، نہ جاہ طلب ہوں، نہ کسی کا مقام لینا چاہتا ہوں، میں تو صرف اصلاح کے لیے آیا ہوں. تو یہ تو مظلومیت حسین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی حق کی آواز اٹھائے گا، جب بھی کوئی حق کا علم اپنے ہاتھوں میں لے گا تو سب سے پہلے اس پر اگر کسی چیز کی تہمت لگے گی تو یہی لگے گی کہ یہ تو اپنے جاہ طلبی میں آیا ہے، یہ تو ظلم کرنے آیا ہے، یہ امت کو بہکانے کے لیے آیا ہے. اور یہ صرف امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ تاریخ یہ ہم کو بتاتی ہے، کیونکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب ائمہ انبیاء آئے تو لوگوں نے ان کو کیا کہا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی. ان کی امت ان کو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی یہ لوگوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. قرآن کی آیت.
جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، پیغمبر اسلام جناب نوح، ان کو لوگوں نے مجنون کہنا شروع کر دیا، تہمت لگانا۔ تو حسین یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم حق کے لیے آگے بڑھو گے تو تمہارے اوپر تہمتیں لگیں گی، حق کا دفاع کرنے والوں پر ہمیشہ وہ تہمتیں لگائی جائیں گی، لیکن اگر ایک حسینی ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم یہ پہچان سکو کہ لوائے حق کس کے ہاتھ میں ہے، لوائے باطل کس کے ہاتھ میں۔ اگر حسین پر تہمتیں لگ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ سے طاقتیں اس اسٹریٹجی کے ساتھ آگے آئی ہیں کہ جب بھی اگر کوئی آواز حق بلند کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا منہ تہمتوں سے بند کرواؤ۔ کس طرح کی تہمت لگاؤ گے؟ تم صاحب منصب ہو، تم صاحب قدرت ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، تم وقت کے اعتبار سے جو چاہے تہمت لگا دو، لیکن ایک حسین کا عزادار ہونے کے اعتبار سے، حسین کی معرفت رکھنے والے کے اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم حق کو باطل کو پہچان سکیں۔ کربلا ہم کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حسین ہم کو یہ بتا رہے ہیں لم اخرج، ابھی حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں طلب اصلاح امت کے لیے، نہیں، اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں یہ کہا ہے تمام تہمتوں کو رد کرنے کے بعد۔ اور اگر کربلا صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی تو آج بھی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم تحریک حق کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تحریک باطل کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اتنا سمجھ لو کہ حق ہمیشہ شفاف نہیں ہوتا، حق ہمیشہ تہمتوں کے دائرے میں ہوتا ہے، اور ان تہمتوں کو ہٹا کر ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے اسٹریٹجی رہی ہے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطر، اور حسین نے اپنے قیام کا آغاز کیا، اور کس طرح سے آغاز کیا تاریخ بتاتی ہے۔ اچھا، یہ بھی انتظام قدرت ہے، حق کو چاہے جتنا دبا دیا جائے لیکن جو نشانیاں رہتی ہیں، جو علامتیں رہتی ہیں، وہ اس بات کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ انسان حق کو پہچان سکے۔ جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں اور معاویہ ذمیہ سے رخصت ہوا، احترام منبر کے اعتبار سے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام، جو یزید کی طرف سے جو خط آتا ہے ولید کے نام، میں نے کیا عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام پر تہمتیں لگائی گئیں کہ یہ خروج کر رہے ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ فاسد ہیں، زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ شورائے قاضی جس نے مولا کائنات کے زمانے میں بھی اس کے واقعات موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہیں، اس کا باقاعدہ فتویٰ سامنے آیا کہ میں نے غور کیا اس بات پر، اور میں بالیقین یہ کہہ سکتا ہوں کہ نعوذ باللہ حسین خارجی ہیں اور امام وقت پر انہوں نے خروج کیا۔ تو امام حسین ابھی اس کا فتویٰ آیا نہیں تھا، لیکن امام اس سے پہلے کہ لوگ باتیں بتائیں، لوگ تہمتیں لگائیں، اس سے پہلے ہی تہمتوں کو برطرف کر۔ تہمت لگانے والے کون ہیں؟ میں نے کیا عرض کیا کہ پروردگار عالم کا انتظام اس طرح سے ہوتا ہے۔ جب یزید کا خط آتا ہے تو مدینہ کا حاکم کون ہے؟ ولید ابن عتبہ، اور ساتھ میں اس کے کون تھا؟ مروان ابن، اور دونوں ہی شاہکار ہیں تاریخ کے، دونوں ہی شاہکار ہیں۔ مروان ابن حکم کے بارے میں تو باقاعدہ پیغمبر اسلام سے کئی حدیثیں موجود ہیں کہ ملعون ابن ملعون ہے، الوزغ ابن وزغ، اللہ اس کے اوپر، پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ اللہ کے نزدیک لعنت شدہ ہے اور اس کا باپ بھی لعنت شدہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ بنی امیہ کے 30 لوگ کہیں جمع ہو جائیں تو اپنے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ کچھ نہ کچھ کانڈ کر دیں گے۔
اموال لوگوں کے اموال کو مصادرہ کر لیں گے، چھین لیں گے، لوگوں کو حق کی پامالی ہوگی، تمام چیزیں پیغمبر اسلام سے موجود ہیں. اور پیغمبر اسلام نے مروان ابن حکم کو اپنے حیات میں مدینے سے ایگزائل کر دیا، شہر بدر کر دیا تھا. اور جب تک پیغمبر اسلام حیات رہے واپس نہیں آیا. خلیفہ اول کے زمانے میں بھی واپس نہیں آیا، خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی واپس نہیں آیا، پھر خلیفہ سوم کے زمانے میں واپس آیا. اور صرف واپس ہی نہیں آیا بلکہ خلیفہ کا ڈپٹی بنا، ان کی بیٹی سے شادی کی، ان کا داماد بنا، تمام چیزیں. تو اگر صرف تاریخ آپ پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ مفسد کون تھا اور مصلح کون تھا. یہ کوئی الجبرا کو کوئی سوال تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے اس کو حل کریں گے. صرف تاریخ. رسول اللہ کی امتی ہو، رسول اللہ کو ماننے والے ہو، پیغمبر اسلام کے صحابی کہتے ہو اپنے آپ کو، پیغمبر اسلام کی مسند پر بیٹھے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ مسند خلافت رسول ہے. تو آخر وہ شخص کہ جس کو پیغمبر اسلام، وہ شخص، وہ نبی کہ جو رحمت للعالمین تھا، یعنی کسی کے لیے کبھی لعنت نہیں کی. بہت سے انبیاء ہیں جنہوں نے اپنی امتوں کے لیے نفرین کی. جناب لوط آئے، انہوں نے اپنی امت کے لیے نفرین کی. جناب یونس کا واقعہ موجود ہے، اپنی امت کے لیے انہوں نے عذاب پروردگار عالم سے طلب کیا. اور جب پروردگار عالم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے کل صبح بھیجیں گے، یا جو بھی وقت مقرر کیا تم شہر سے چلے جاؤ، شہر سے واپس باہر نکل گئے اور واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی پہ عذاب نہیں ہوا. تو پھر تھوڑا سا دل شکستہ ہو کے واپس جانے لگے. پروردگار عالم اس دل شکستگی کی وجہ سے جناب یونس کو کتنے سالوں تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا ہے. عذاب اس لیے نہیں کیا، آپ حضرات واقف ہیں، البتہ سوال میں تشنہ چھوڑ کے نہ جاؤں آگے. عذاب کس لیے نہیں کیا؟ کیونکہ جناب یونس نے کہا تھا کہ تمہارے پر عذاب ہوگا. لوگوں نے مذاق اڑایا، یونس چلے گئے. اور پھر جب آثار عذاب ظاہر ہوئے تو لوگ باہر آئے اور اللہ سے استغفار کیا، توبہ کیا. پروردگار عالم نے معاف کر دیا. یونس باخبر نہیں ہے، یونس کو نہیں معلوم. یونس واپس آئے، دیکھا عذاب نہیں ہوا ہے، تو اس کے بجائے کہ پروردگار عالم سے سوال کرتے، اس بات پر دل شکستہ ہو گئے کہ میری دعا یا بد دعا قبول نہیں ہوئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو نہ جانے کتنے نبی ہیں جنہوں نے اپنی امت کے لیے عذاب طلب کیا، لیکن رسول ہمارا رحمت للعالمین، وہ رسول کہ جس کو پروردگار خود عین رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، وہ رسول پوری بشریت میں ایک شخص پر انگلی رکھ کے کہہ رہا ہے کہ تجھے حق نہیں ہے میرے سامنے آنے کا. تجھے حق نہیں ہے کہ تو میرے سامنے آئے. صرف سامنے کی بات نہیں، اس شہر میں رہے کہ جو میرے نام سے منسوب ہے، جو میرے نام سے منسوب ہے. اور مروان کو باہر نکال دیا. اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مروان کو واپس بلا سکے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد بھی. لیکن تیسری خلافت میں وہ شخص واپس آتا ہے جو مسند خلافت رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا داہنا ہاتھ بنتا ہے. یہاں تک کہ عثمان کی جو مہر تھی وہ اسی کے پاس رہتی تھی، اور دامادوں کو اتنی اہمیت دی بھی جاتی تھی، آج بھی دی جاتی ہوگی. یہاں پر تو خیر اتنی اہمیت نہیں ہے. اہمیت چاہیے تو واپس ہندوستان پاکستان چلیں تو شاید زیادہ اہمیت ملے آپ کو. تو وہ مہر اس کے پاس رہتے تھے. وہ شخص کہ جس کو رسول نے اپنی بزم سے اٹھا دیا. بزم سے اٹھانے والوں کے تعداد تو اس سے زیادہ تھی، لیکن اس کو تو شہر بدر کر دیا. اور ابو ذر غفاری کہ جس کو رسول یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے زیادہ سچا انسان، اس کے اوپر نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین پر وہ چلا، اتنا سچا ابو ذر غفاری. البتہ اس بات کا جواب دیا جاتا ہے کہ کیا مولا کائنات اور خود پیغمبر اسلام ان سے زیادہ سچے تھے کہ نہیں، وہ سب بحث بات کی بات ہے.
اس کے جواب لوگ دے دیتے ہیں کہ علی کوئی عام انسان تھوڑی تھے، پیغمبر نبی تھے، علی ولی تھے، تو بات ہم جیسے خاکی انسانوں کی ہو رہی ہے. وہ سب گفتگو بات کی ہے، لیکن شاید اس وجہ سے کہا پیغمبر اسلام نے کہ تاکہ امت کو یہ بتا سکیں کہ کل جب ابوذر کو نکالا جائے تو جس وجہ سے نکالا جائے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ابوذر اگر علی ولی اللہ کہنے کی وجہ سے اس مدینہ رسول سے نکالے جا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر سچی بات اور کوئی نہیں. برائے شنودی مولا متقیان علی علیہ السلام بلندتر صلوات. تو یہ مروان تھا الوزاق ابن وزاق رحمت للعالمین کی زبان سے. اللہ اکبر. آپ اسی مولانا سے کوئی نعوذ باللہ گالی سن لیں تو متعجب ہو جائیں گے، ارے مولانا ہو کے گالی تو سب کے لیے خراب ہے، لیکن آپ سے توقع نہیں تھی. رسول کی زبان سے ایسے الفاظ، رسول سے جو رحمت اللہ علیہ. ولید ابن عتبہ کہ جو حاکم مدینہ تھا، جب یہ لیٹر پہنچتا ہے مدینہ مریم معاویہ کے بعد، یہ وہ شخص ہے، آپ نے تاریخ مجلسوں میں اس سے پہلے بھی سنا اور تاریخ بات کو نقل بھی کرتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو بہت زیادہ شراب پینے والا تھا، حد سے زیادہ شرابی، حد سے زیادہ. ایسے تو سبھی پیتے تھے ادھر والے، لیکن یہ وہ شخص تھا کہ جو شاہکار تھا شراب پینے میں. تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بار اتنی زیادہ پی چکا تھا، اور اس ٹائم وہ کوفے کا گورنر ہوا کرتا تھا، کوفے کا گورنر ہوا کرتا تھا. اب دوسرے افراد کے لیے میں عرض کروں، آپ کو تو معلوم ہے، ورنہ پھر آئیے ممبر پہ چینج کر لیتے ہیں. ایک سلوات بھیجو پر محمد مجھے علم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ذہن میں رہے بات. کنیز نے تیارہ ویار کر کے بھیجا کہ بھائی جائیے نماز صبح تو پڑھائیے، اور نماز صبح پڑھائی تو پھر شراب کے نشے میں 4 رکعت نماز صبح، 2 کی جگہ 4 رکعت. اچھا تعجب ہے کہ نہیں تعجب ہے؟ نہیں، کوئی تعجب نہیں مروان پہ. اب ولید کے اوپر پھر ولید سے کوئی تعجب نہیں ہے کہ اس نے 2 رکعت کو 4 رکعت بنا کے نماز صبح پڑھ دی. تعجب ان مسلمانوں پہ ہے کہ جو ولید کے پیچھے کھڑے تھے اور 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے. اور پھر جو ایک وفد کوفے سے آتا ہے مدینے میں، اور اس ٹائم مدینے کا حاکم کون تھا؟ مروان. اس ٹائم مدینے کا حاکم مروان تھا، اور اس میں مالک اشتر بھی ہوتے ہیں، جو چونکہ مالک اشتر خود کوفے کے رہنے والے تھے. اور آگے کہتا ہے صاحب یہ کون سی بات ہے، ایک تو نمائندہ خلافت ہے، خلافت اسلامیہ، اور شراب. تو پھر اتنا زیادہ دباؤ پڑتا ہے کہ مروان ایک لیٹر لکھتا ہے اور ولید کو عزل کر دیتا ہے، وہاں سے ہٹا دیتا ہے کوفے کی عمارت سے. لیکن ولید اس کے بجائے کہ مدینے واپس آئے، جب بچوں کو مار پڑتی تو کہاں جاتا ہے؟ ماں کی گود. تو ولید اس کے بجائے کہ مدینے واپس آئے، وہ کہاں جاتا ہے؟ شام. شام جاتا ہے کیونکہ وہاں پر معاویہ موجود ہے. کیونکہ مدینے آتا تو پھر حد جاری ہونے کا البتہ پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بڑے بڑے کام کر کے نکل گئے اور آج تک سیف الاسلام بنے ہوئے. تو وہ مدینے بھاگ جاتا ہے شام. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مروان ولید کو معزول کرتا ہے، چونکہ اس ٹائم داماد خلیفہ تھا تو پھر اس کے پاس پاور تھا، مہر اس کے پاس تھی، تو اس کو معزول کر دیتا. تو یہ اللہ کا انتظام ہے کہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر حق و باطل کو پہچاننا چاہتے ہو
تو تہمتیں ہر طرف ملیں گی، لیکن تم یہ دیکھو کہ واقعاً حق کیسا ہونا چاہیے، اور پھر یہ مقایسہ کرو کہ دونوں طرف میں سے کون سی طرف ایسی ہے کہ جو علامت حق کی حامل ہے۔ کیا وہ لوگ صاحبان حق ہو سکتے ہیں کہ جو رسالت کی مسند پر اسلام کا چوغا اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شرابی ہیں، جو مسند خلافت کے سائے میں صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ اہل حق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ الزامات حسین پر بھی لگیں گے اور آج تک لگ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت کے مقابلے میں قیام کیا۔ البتہ زیادہ بول نہیں پاتے۔ کیوں نہیں بول پاتے؟ اس لیے نہیں بول پاتے، یہ نہ سوچئے گا کہ امام حسین کی عظمت کی وجہ سے نہیں بول پاتے، نہیں، یہ وہ امت ہے کہ جو رسول پر تو تہمتیں برداشت کر لیتی ہے لیکن خلفائے رسول پر تہمتیں برداشت نہیں کرتی۔ بول نہیں پاتے۔ کیوں نہیں بول پاتے؟ اس لیے نہیں بول پاتے کہ پھر اس بات کا جواب نہیں ہے کہ جب چوتھے خلیفہ پر کسی اور نے چڑھائی کی تو پھر اس کو کس طرح سے آپ پیش کیجئے گا، اس لیے نہیں بول پاتے سر۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو حق و باطل تمہارے پاس دونوں طریقے سے آئے گا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم کربلا کے ماننے والے ہو، اگر قیام کربلا کو ماننے والے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہر دور میں حق کو کیسے پہچانا جائے اور باطل کو کیسے پہچانا جائے۔ اگر وہ لیٹر آ جاتا ہے اور آپ حضرات واقف، اب چونکہ 28 رجب ہے لہٰذا میں اس واقعے کو مکمل طریقے سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں اور خاص طور سے جن بچوں نے نہیں سنا ان تک یہ بات پہنچ سکے۔ تاریخ خط آتا ہے 3 یا 4 لوگوں کے نام کے ساتھ، امام حسین، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر۔ اور بعض روایتوں میں کہ عبد الرحمن ابن ابو بکر کا نام بھی اس میں شامل تھا، لیکن یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولید ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ جاؤ حسین کو بلا کر لاؤ میرے پاس۔ عبداللہ ابن زبیر کو بلا کر لاؤ، عبداللہ ابن عمر کو بلا کر لاؤ۔ تاریخ کہتی ہے عبداللہ ابن عمر نہیں جاتے، عبداللہ ابن زبیر رات کو یہ بھیجا گیا کسی کو بلانے کے لیے۔ جیسے اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر امام حسین کے ساتھ میں بلایا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو امام حسین، تاریخ لکھتی ہے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، شاید، تو امام کو معلوم ہے، فرماتے ہیں کہ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ معاویہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی جگہ یزید نے لے لی ہے اور اس کی بیعت کے لیے ہم لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ بھی سنتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنے اجداد کی طرح معلوم تھا کہ اگر علم ڈھونڈنا ہے تو کس در پہ آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاید معاویہ اب نہیں رہا، اب یزید کی بیعت کے لیے ہم لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ سننا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر راتوں رات مدینے سے بھاگ جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو جا کے ولید سے بات کروں گا۔ شاید اس وجہ سے کہ حسین اس کے بیٹے تھے جو کبھی بھاگتا نہیں تھا۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، کرار غیر فرار کے، کیونکہ جب بھی اسلام پر بات آئے گی اور کفر سے سامنے کی بات ہوگی تو پھر یہاں پر
اب کوئی بھی امام یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں رات کی تاریکی میں مدینے سے نکل جاؤں گا تاکہ میرے پر کوئی مشکل ہی نہ آئے. اگر بات کرنا ہے تو بات کریں گے حسین, اور پھر جاتے ہیں اور واقعات پھر آپ کے سامنے ہیں. پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, تو جیسے ہی پہنچتے ہیں ولید کہتا ہے کہ معاویہ, حضرت معاویہ اس دنیا میں, ماموں اس دنیا میں نہیں رہے. یہ ان کے جملے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام سنتا ہے. اچھا آپ سوچیے کہ اگر ایک شخص ایسا کہ جس نے آپ کے کسی, اب آپ کا میں لفظ نہ استعمال کروں, کوئی اگر ایسا شخص ہو کہ کسی کے والد کو کسی دوسرے شخص نے قتل کیا ہو, بھائی کو پریشان کیا ہو, بھائی کو قتل کیا ہو, ان کے قتل میں ہاتھ ہو, خاندان کے پیچھے پڑا ہو, اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, اور ہم تک اس بات کی خبر پہنچے, تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو کہیں الحمدللہ, الحمدللہ. لیکن حسین یہاں پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے. کیوں؟ امام حسین کا جو سفر ہے وہ صرف 10 محرم کا نہیں ہے. امام حسین کا جو قیام ہے وہ صرف 10 محرم کا نہیں ہے. قیام حسین, اگر میں آغاز ولادت سے بالکل شروع میں نہ جاؤں, آپ کہیے گا کہ صاحب ایسے تو امام کی زندگی ہی معصوم ہوتی ہے عصمت, لیکن کم از کم اگر 28 سفر سے یہ سفر کا آغاز ہوا ہے تو 28 سفر سے امام حسین علیہ السلام ایک مقصد کو لے کر چل رہا ہے, ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور یہی آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے, کس طرح سے حسینی بنا جاتا ہے. اگر ایک عام انسان ہوتا, اگر اس طرح کا کوئی شخص اس دنیا سے جاتا, تو ہم خوش ہو سکتے تھے, الحمدللہ حسین خوش ہو سکتے تھے. لیکن اگر خوش ہو جاتے تو تاریخ شاید یہ کہتی کہ حسین تو اس لیے مارے گئے کیونکہ امیر معاویہ کے مرنے پر خوش ہوئے تھے. تاریخ کے حوالے کوئی ایسا جملہ حسین کرنا ہی نہیں چاہتے کہ جو بہانہ بن سکے قتل حسین. نہ افسوس ظاہر کیا, کیونکہ اگر افسوس ظاہر کرتے تھے تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوتا. صرف کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کوئی کافر بھی مر جائے گا تو ہم یہی کہیں گے اللہ کی طرف کے پاس سے آئے, اللہ کی طرف واپس جانا ہے, ختم بات, حقیقت. پوچھا آگے کیا, مجھے کیوں بلایا اتنی رات میں؟ تو ولید کہتا ہے کہ یزید کی طرف سے حکم آیا ہے کہ سب سے بیعت لی جائے, اور آپ کا نام ذکر ہے, اگر بیعت کے لیے آپ کو بلایا گیا اسی لیے تاکہ اسی وقت آپ بیعت کریں. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ تجھے علم ہے کہ بیعت کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, تو ایسا کر کے صبح مسجد میں آ جا, لوگوں کے سامنے خبر بھی پڑھ دینا, وہاں پر بیعت مانگ لینا, اور وہاں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حقدار ہے خلافت کا. یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کر لوں گا, کون حقدار ہے خلافت کے, وہاں فیصلہ ہو جائے گا. یہ کہہ کے آپ واپس جا رہے تھے, اسی بیچ میں مروان بولتا ہے کہ ولید جانے نہ دینا, قتل کر دو, کیونکہ اگر حسین ابھی چلے گئے تو کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. اب حسین پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو کیا سوچتا ہے, تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ہم اہل بیت رسول ہیں, ہم ملجئ وحی ہیں, ہم وہ خاندان ہیں کہ جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے, ہم صاحب تطہیر ہیں. اپنا تعارف کرواتے ہیں بالکل ویسے ہی کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام دربار یزید پر تعارف کرواتے ہیں. اور اس کے بعد صرف بات یہاں پر نہیں رکتی, پھر یزید کے بارے میں کہنا شروع کرتے ہیں کہ یزید کون ہے. یزید وہ فاسق و فاجر شخص ہے کہ جس نے نفسہائے محترم کو قتل کیا. یعنی
یعنی جو حسین کو کل مسجد میں بولنا تھا یہاں پر بول دیتا ہے. اور پھر حسین یہ کہتے ہیں, پھر یہ نہیں فرماتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. حسین صفات بیان کر رہے ہیں حسینیت کے, اور حسین صفات بیان کر رہے ہیں یزیدیت کے. حسین اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, حسین صرف یزید کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, بلکہ صفات بیان کر کے دو طرح کی تحریکوں کی, دو طرح کی موومنٹ کی وضاحت کر رہے ہیں. اور جب وہ وضاحت کر چکتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. تو کیا سوچتا ہے کہ جب تو ان دونوں افراد کو, ان دونوں گروہوں کو پہچان لے جو ان صفات کے حامل ہیں, اور وہ گروہ جو ان صفات کا حامل ہے, تجھے کیا لگتا ہے کہ اس صورت حال میں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ حسین مارکہ وہیں سر کر دیتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بات یہ ہے عزیزان محترم, اگر حسین یہ کہتے کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کروں گا, تو بعد شہادت حسین امام سجاد علیہ السلام سے دوبارہ بیعت کا تقاضا کیا جاتا. اگر امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں تو بات مسئلہ بیعت سے شروع ہوا تھا. تو یزید کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یزید کو چاہیے تھا کہ امام سجاد سے کہتا دیکھو تمہارے باپ کا کیا حال ہوا, آؤ تم بیعت کر لو. اگر حسین نے یہ کہا ہوتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, تو بعد شہادت حسین یزید امام سجاد علیہ السلام سے بیعت کا سوال کرتا. لیکن حسین اسی رات یہ بیان کر چکے ہیں کہ دیکھ مسئلہ یہاں پر میری اور یزید کی بیعت کی نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مجھ جیسا کوئی بھی ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ بعد شہادت حسین, قبل شہادت حسین علی سے بیعت کا تقاضا کیا گیا, حسن سے بیعت کا تقاضا کیا گیا, فاطمہ سے بیعت کا تقاضا کیا گیا. لیکن حسین کی شہادت کے بعد نہ امام زین العابدین سے بیعت کا تقاضا کیا گیا, نہ امام محمد باقر علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا گیا, نہ امام صادق علیہ السلام سے, اور یہ سلسلہ آخر تک چلا. یعنی امام حسین ایک رات میں ظلم کے خلاف مارکہ اس طرح سے سر کر کے آتے ہیں کہ بعد شہادت حسین کبھی ظلم کی ہمت نہیں ہوئی کہ حسینیت سے بیعت کا تقاضا کر سکے. برائے اسنودیت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. تو اگر کربلا ہماری درسگاہ ہے, جو پیغام میں دینا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ اگر کربلا ہماری درسگاہ ہے تو پھر ہمیں حسین جیسا بننا پڑے گا, اور ان لوگوں کے ساتھ ہونا پڑے گا کہ جو حسین جیسے ہیں. اگر کربلا ہماری درسگاہ ہے تو پھر ہمیں یزید کا مخالف ہونا پڑے گا, اور ان جیسوں کا مخالف ہونا پڑے گا جو یزید جیسے ہیں. تبھی تو ہم حسینی کہلائیں گے. اگر کربلا ہماری درسگاہ ہے تو پھر ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ رہنا پڑے گا, اور باطل کے خلاف نبرد آزما ہونا پڑے گا. اگر ہمیں حسین جیسا بننا ہے, اگر ہمیں حسینی بننا ہے, تو ہمیں اپنے اندر یہ استعداد پیدا کرنا پڑے گی کہ ہم حق کو پہچان سکیں. اگر ہمیں حسین جیسا بننا ہے, اگر ہمارے لیے قیام کربلا درسگاہ ہے, تو پھر ہمیں اپنے اندر وہ استعداد پیدا کرنا پڑے گی کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ حق پر جو تہمتیں لگی ہیں ان تہمتوں سے کس طرح سے حق کو خالص کیا جائے. آج بھی وہ تہمتیں موجود ہیں, اور آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو ان تہمتوں کے باوجود پہچان سکیں. اور اگر ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں, اگر ہم عبداللہ ابن عمر بن رہے ہیں کہ ہمیں نہ اس طرف جانا نہ اس طرف جانا, تو پھر ہم حسینی تھوڑی ہیں. پھر ہم عبداللہ ابن عمر کے ماننے والے ہیں, پھر ہم عبداللہ ابن زبیر کے ماننے والے ہیں. بے طرف ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے.
یا تو تم ہور ہو گے یا پسر سعد ہو گے، بیچ کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آج ہم کربلا کو اپنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی۔ اور جب حسین قیام کربلا کے لیے نکل رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ بات صرف دیکھیے، ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں، ایک سلوات بھیجو پر محمد ہم کبھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہماری حیثیت بہت چھوٹی ہے، ہم کہاں پر جاہ طلبی کے لیے جا رہے ہیں، ہم کس پر ظلم کر سکتے ہیں، ہماری وجہ سے کون سے فلسطین کا واقعہ پیش آ رہا ہے، ہم ناچیز ہیں اس دنیا میں، ہم کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا نہیں، یا کس لیول پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کس لیول پر ظالم ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان نمرود ہو۔ یا رب ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو اگر امام حسین فرما رہے ہیں کہ ولا ظالما، میں ظالم بن کر نہیں نکل رہا ہوں، تو وہ ظلم صرف یہ نہیں کہ ہم جا کے کسی کا سر کاٹ دیں۔ پھر وہ ڈیفینیشن ہمیں سمجھنا پڑے گی کہ ظلم کیا ہوتا ہے، جاہ طلبی کیا ہوتی ہے، فساد فی الارض کیا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جب ہم قوموں کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جب ملکوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تبھی ہم ظالم کہلائیں۔ نہیں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی ہم ظالم ہو سکتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی ہم جاہ طلب ہو سکتے ہیں کہ ہیں 45 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میری گھڑی بند ہو گئی ہے۔ 47 جی 45 ہوا بھائی، آپ کی گھڑی تیز ہے۔ صلوات ریکارڈنگ آپ نے 2 منٹ پہلے چھوڑ دی۔ میں مسائل بہت مختصر رکھوں گا، جو پیغام ہے وہ پہنچانا چاہ رہا تھا بس میں، کہ امام شہید مطہر نے جو فرمایا کہ ہمیں کربلا آج دیکھنا پڑے گی کہ آج کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے ہماری زندگی میں۔ تو ظلم ضروری نہیں کہ صرف وہیں پر ہو۔ یزید جس لیول کا ظالم تھا، ہو سکتا ہے ہم اس لیول کے ظالم نہ ہو، چھوٹے موٹے ظالم ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لا ظالم لا مفسد لا شر ولا بطر۔ تو اگر ہم اپنے آپ حسینی کہہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ان صفات کے حامل ہوں کہ جن صفات کو بیان کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اس قیام کی شروعات کی۔ بہرحال اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے مجلس سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آئے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر بھی تہمتیں ہی لگیں، ہر امام پر تہمتیں لگیں۔ مولا کائنات امام حسن اور امام موسیٰ کاظم، چونکہ امام موسیٰ کاظم سے بھی منسوب ہے مجلس، لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر بھی یہی تہمتیں لگیں۔ ہارون رشید نے یہی کہا کہ تم قیام کرنا چاہ رہے ہو، تم اپنے گھر میں ہتھیار جمع کر رہے ہو، تم اپنے گھر میں اموال جمع کر رہے ہو قیام کرنے کے لیے حکومت کے خلاف۔ امام نے فرمایا کہ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تہمتیں ان پر بھی لگی، اور انہیں تہمتوں کی وجہ سے آپ کو اپنی آدھی حیات، آدھی زندگی زندان میں گزارنا پڑے۔ تو یہ تہمتیں ہمیشہ لگتی رہیں گی حق کے اوپر، چاہے وہ معصومین ہوں، اور چاہے آج کے دور میں اگر کوئی حق کے لیے لڑ رہا ہے، اگر آج کے دور میں کوئی حق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، اگر آج کے دور میں کوئی حق کا علم اٹھائے ہوئے ہے، تو اس پر بھی تہمتیں لگتی رہیں گی۔ ہم کس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، کس طرح سے ان تہمتوں کے درمیان سے حق کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے تو ہم حسینی ہیں۔ ہم یہ نہ سوچنے کہ ارے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ غلط،
ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا اس کا مطلب یہ غلط نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم پہ بھی تہمتیں لگی اور امام حسین علیہ السلام پر بھی تہمتیں لگی، اور ان تہمتوں کو برکنار کرتے ہوئے، اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے، ایک مقصد کو لے کر سر انجام تک پہنچا دینا ہی ولی خدا کا کام ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی جو ان کا مقصد تھا وہ پورا کیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی جو ان کا مقصد تھا وہ پورا کیا۔ اسی لیے تو روایتیں کہتی ہیں کہ تقریباً 3 یا 4 دربان بدلے گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس زندان میں رکھا گیا تھا وہ زمین کے اوپر نہیں تھا، زمین کی گہرائیوں میں ایک تہخانہ بنایا ہوا تھا، سیاہ چال، جہاں میرے امام کو رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی وہاں تک، اور 3-4 افراد کو دربانی سے ہٹا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر رکھا گیا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ مصیبتیں دے سکیں، اذیتیں کر سکیں۔ لیکن وہ 3-4 افراد آ کر خلیفہ وقت کے پاس کہتے ہیں کہ ہم نے سوائے نیکی کے اس انسان سے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا سوائے نیکی کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر بھی جو صاحب قدرت ہوتا ہے وہ حق سے اتنا خوف زدہ ہوتا ہے، اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ تاریکیوں میں بند کرنے کے باوجود اس کو معلوم ہے کہ اس کے اثر کو نہیں روکا جا سکتا، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے اور ہمارا مظلوم امام اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ مظلومیت کیا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی؟ کہ 29 اولادیں ذکر ہوئی ہیں تاریخ میں، 29، لیکن جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور آپ کا جنازہ اٹھانے کی بات آتی ہے تو میرا مظلوم امام اتنا غریب ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی بھی سرحانے موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو بغداد کے پل پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 4 مزدور مومن نہیں، امام کے ماننے والے نہیں، مزدور جو کام کرتے ہیں، جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، جو بوجھ اٹھاتے ہیں، تو میرے مظلوم امام کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ کسی محترم شخص کا جنازہ ہے، بلکہ وہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وہ بوجھ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ میرا مظلوم امام اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سفر امام حسین بھی ہے نا، لا یوم کا یوم کا یا عبداللہ، لا یوم کا یوم کا یا آپ جیسا دن کسی پر نہیں آیا۔ میرا مظلوم امام تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مظلوم تھے، جتنا روئیں کم ہے، لیکن حسین کی مظلومیت الگ ہے۔ حسین کی مظلومیت 28 رجب ہے نا، 28 رجب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی ریحان اعظمی صاحب کا کلام پڑھا جس میں صرف احساسات کا تذکرہ ہے کہ واقعاً کس طرح سے حسین نے مدینہ کو چھوڑا ہوگا، کس طرح سے مدینہ سے رخصت ہوں گے امام۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے آ کر قبر رسول سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ نانا سے اتنی محبت کرتے تھے نا کہ نانا جب خطبہ دیتے تھے تو حسین مسجد میں آتے تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ پھر پیر ابا کے دامن میں الجھ گیا اور حسین زمین پر گر گئے تو امام پیغمبر اسلام نے خطبہ منقطع کیا اور امام حسین کو جا کر اپنی گود میں لے کر آئے منبر پر۔ اتنا پیار کرنے والا نانا کس طرح سے ان گلیوں سے رخصت ہوں گے کہ جہاں پر بڑے ہوئے ہیں، جہاں پر ماں کی یادیں موجود ہیں، باپ کی یادیں موجود ہیں، کس طرح سے رخصت ہوئے، کس طرح سے قبر فاطمہ سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ بہت سخت مرحلہ ہے عزیزان محترم۔ ہم اور آپ
इस बात को नहीं समझ सकते कि जब हुसैन कब्र फातिमा पर आए हुए होंगे तो क्या फिर बातचीत हुई होगी कब्र फातिमा के साथ। अजब नहीं कि हुसैन जब कब्र फातिमा पर आए होंगे तो फरमाया होगा कि अम्मा जान, आपका हुसैन जा रहा है, रुखसत के लिए आया है, खुदा हाफिज कहने के लिए आया है। मेरा दिल कहता है हुसैन ने एक मरतबा कब्र फातिमा की तरफ देखा होगा और कहा होगा कि अम्मा जान, अरे आज से कुछ साल पहले जब आप इस दुनिया से रुखसत हुई थी तो फिर मैंने आपको आवाज़ दी थी, बंदे कफन टूटे थे, आपने मुझे अपने कलेजे से लगा दिया था। अरे आज हुसैन जा रहा है, वापस नहीं आएगा, आज अपने कलेजे से ना लगाओ। रावी कहता है कि जब 28 रजब को ये काफिला जा रहा था तो मैं मदीने में मौजूद था। मैंने पूछा कि मदीने पर इतना शोक का आलम क्यों है, तो लोगों ने बताया कि हुसैन जाने मदीना, इस मदीने से रुखसत हो रहा है, इस शहर से रुखसत हो रहा है। आखिरी जुमले अज़ीज़ान मोहतरम कहते हैं मैं गया महल्ले बनी हाशिम में गया, मैंने देखा कि बनी हाशिम के जवानों ने महल्ले बनी हाशिम को चारों तरफ से घेर लिया है और लोगों को आने से मना कर रहे हैं कि कोई ना आए क्योंकि बीबियां सवार हो रही हैं। कह रहा मैं दूर से देख रहा था कि इमाम हुसैन एक कुर्सी पर तशरीफ फरमा है और साथ में एक शख्स खड़ा हुआ। मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है, कहा कि ये अब्बास हैं, हुसैन के भाई हैं। अरे बीबियां सवार हो रही हैं, वो देखो अभी कासिम आगे बढ़े हैं, लगता है कि उम्मे फरवा सवार हो रही हैं, अभी अकबर आगे बढ़े हैं, लगता है कि लैला सवार हो रही हैं। अजीज़ान मोहतरम एक एक करके सारी बीबियां सवार हो रही थी। कहते हैं एक मर्तबा मैंने देखा कि सारी बीबियां सवार हो रही, हुसैन अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, अब्बास साथ में खड़े हुए हैं। एक मर्तबा मैंने देखा कि अब्बास तेजी से आगे बढ़ते हैं, अब्बास एक मर्तबा तेजी से आगे बढ़ते हैं, अरे ज़मीन पर बैठ जाते हैं, अरे अपने घुटने आगे बढ़ाते हैं, अपने जानू आगे बढ़ाते हैं और एक बीबी का हाथ पकड़कर बीबी का हाथ पकड़ के सवारी पर सवार कराते हैं। मैंने पूछा कि ये कौन है, फरमाया कि ये अली की छोटी बेटी, ये अली की छोटी बेटी है जिसको अब्बास सवार करने आए हैं। अजीज़ान मोहतरम कहता है मैंने सोचा कि क्या बात है, भाई कितना प्यार करता है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एक मर्तबा मैं क्या देखता हूँ, हुसैन जो अभी तक कुर्सी नशीन थे एक मर्तबा कुर्सी से उठते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं, एक बीबी अरे बनी हाशिम के जवानों के घेरे में आगे बढ़ती है। अरे अब्बास का चेहरे का रंग भी मुतगय्यर है, हुसैन आगे बढ़ते हैं, बीबी का हाथ पकड़ते। मैं पूछता हूँ ये कौन है, फरमाते हैं, कहने वाला कहता है अरे ये हुसैन की बहन ज़ैनब है कि जिसके एहतराम में हुसैन ने भी अपनी जगह छोड़ दी है। अल्लाह अकबर, क्या शान थी ज़ैनब की कि जब मदीने में सवार हुई थी, अब्बास आगे बढ़े थे, हुसैन ने हाथ पकड़ा था, अरे बनी हाशिम ने घेरा बनाया था। अरे मेरा सलाम हो इस बीबी के ऊपर कि जब रोज़े आशूरा 11 मुहर्रम को ये बीबी अरे सवार होना चाहती है तो सबको सवार कर लेती है, खुद सवार ना हो पाती। एक मर्तबा दश्त का रुख करके कहती है ऐ नाखिल अब्बास, अरे मेरे भैया अब्बास कहाँ हो, मदीने में किस शान से सवार किया था, करबला में ज़ैनब को सवार करने वाला कोई। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।